السلام علیکم سر جی، یہ جو بیٹ کوئن اور یہ کرپٹو، یہ جو کوئن ہے آن لائن ٹریڈنگ، موجودہ دور میں اس کی سر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ شرعی تقاضوں کے مطابق بتائیں سر۔ مثلا یہ جو ہے کیا پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر کے جو ہے وہ اس کی آن لائن ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور یہ آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں نا جو آن لائن تجارت کاروبار ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، لہٰذا بچنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوکہ اور فراڈ کا امکان زیادہ ہے، اور شریعت کی جو بنیادی شرط ہے نا خرید و فروخت کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ چیز خریدار کے سامنے ہونی چاہیے، یا خریدار کے سامنے وہ سیمپل کی صورت میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کوالٹی، تاکہ اس کو پتہ چل جائے جو وہ خریدنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قیمت اس کی طے کر لے مالک کے ساتھ۔ اگر وہ چیز سامنے نہیں ہے، پھرلو کھاتا ہے، تو پھر اس میں دھوکے کا، فراڈ کا اور رقم ڈوبنے کا امکان پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کاروبار تجارت مسلمان کو ایسا ذریعہ آمدن اختیار کرنا چاہیے جو شرعی طور پر اس کے لیے بالکل صاف ستھرا ہو، یعنی اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں سرمایہ کے ضائع ہونے کا کوئی خدشہ پایا جائے۔ تو اس لیے ایسی تمام صورتیں جس میں بھی خریدار کے لیے یا بیچنے والے کے لیے وہ نقصان ہوتا ہے نا، ضرر کا پہلو پایا جاتا ہے، تو شریعت نے وہ حرام کر دی ہے۔ اور اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ چیز سامنے ہونی ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مال بیچا گیا ہے اس کو وہاں سے اٹھانا، اپنی ملکیت اور کسٹڈی میں لینا، اور پھر اسے دوسری جگہ فروخت کرنا، اگر وہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو موجودہ کیفیت ہے نا، صورت جو ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کوئنز کے ذریعے یہ جو طریقہ ہے قیمت ادا کرنے کا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو کرنسیاں ہر ملک کی معروف ہیں، یا بین الاقوامی جو ایک کرنسی ہے ڈالر کی صورت میں یا ریال کی صورت میں، یا ہر ملک کی جو اپنی ذاتی کرنسی ہے، وہ تو معروف ہے اور اس کی قیمت کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ملک نے جاری کی ہے۔ آیا کسی گورنمنٹ نے اس کے صحیح ہونے کی ضمانت دی ہے، جس طرح روپے کی ہے یا ڈالر کی ہے یا ریال کی ہے یا اور کوئی کرنسی کسی ملک کی، ٹھیک ہے نا بھئی؟ ایک ملک جب کوئی کرنسی نوٹ یا سکے جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو باقاعدہ طور پر اس کا وہ ضامن ہوتا ہے، سمجھے، اس کا ضامن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کس ملک نے جاری کیے ہیں؟ میرے علم میں نہیں کہ کسی ملک نے اس کی گارنٹی دی ہو، ضمانت دی ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو چیز جو ہے نا، یہ بھی اس چیز کو مشکوک ہی نہیں بلکہ بالکل ہی اس کو ناجائز بناتی ہے، یعنی کہ جو چیز متعارف اور معروف ہے عادتاً لوگوں کے ہاں، اس چیز میں لینا دینا، کاروبار کرنا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں چیز وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے، اور وہ پڑی رہی چیز وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے 2-3 جگہ پہ فروخت ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی اس کو فروخت کرتا ہے، خریدار اس کو خریدتا ہے، اب خریدار جو ہے وہ اس کو فروخت کرنا شروع کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کس وہ کھڈے میں یا کھڈے میں وہ چیز ہوتی ہے، سمجھے۔ البتہ اس کی ایک جو جائز صورت ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تاکہ دونوں پہلو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ میرے بھائی، آپ گندم کا کاروبار کرتے ہیں، آپ چاول کا کاروبار کرتے ہیں، آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی جنس جو کھانے والی ہے اس کا کاروبار کرتے ہیں، یا کپڑے کا، جوتے کا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جو گاہک ہے یا جو زیادہ مقدار میں خریدار ہے، اس کو آپ سیمپل دکھا دیتے ہیں، چاول کا، گندم کا، یا کپڑے کا، جوتے کا، ٹھیک ہے نا، سیمپل، تاکہ اس کو کوالٹی کا پتہ ہو جائے اور قیمت بھی آپ اس سے طے کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ اس کو وہ بند کروا کر، یعنی بلڈی کروا کر آپ وہاں پہنچا دیتے ہیں، سمجھے، اور وہ جب پہنچتی ہے چیز تو وہ آپ کو پیسے ادا کرنے کا پابند ہے، سمجھے۔ تو یہ چیز جائز ہے، چونکہ آپ نے خریدنے سے پہلے وہ چیز اچھی طرح دیکھ لی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں لائی جا چکی ہے، اور آپ دونوں کا جو بھی اس میں اگر کمی بیشی بھی کی ہے قیمت میں، تو وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہے، اور بالآخر آپ نے جو حتمی فیصلہ کیا ہے وہ دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے قیمت کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں پھر اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ صورت جو ہے یہ جائز ہے۔ ہاں، اگر ادھار بھی ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوالٹی کسی چیز کی بتائی جاتی ہے، قیمت اس کی بتا دی جاتی ہے، آپ اس کو کوالٹی دیکھ کر اس کو آرڈر دے دیتے ہیں، وہ مال آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ ہفتے بعد، 15 دن بعد، ٹھیک ہے نا، یا پچھلا جو بھی کھاتا ہے وہ صاف کر دیتے ہیں، آئندہ مہینے کے لیے نیا آرڈر آپ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عام طور پہ جو کریانے کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، جوتے کی دکانیں، یا بڑی سطح پر مختلف چیزیں جو اس طرح کی بیچی جاتی ہیں، تو ان میں یہ سسٹم چلتا ہے، سمجھے۔ البتہ یہ جو بین الاقوامی سطح پہ بعض دفعہ کوئی چیز آپ چائنا سے منگواتے ہیں، لیکن وہ
سیمپل آپ کے سامنے ہوتا ہے یا آپ کو دکھا دیا جاتا ہے آن لائن کہ یہ سیمپل ہے، یہ اس کی قیمت ہے، سمجھے، تو آپ اس کا آرڈر دے دیتے ہیں، یعنی چیز دیکھی ہے اور دیکھنے کے بعد قیمت بھی آپ کے علم میں نوٹس میں لائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کی مرضی جو ہے وہ شامل ہے، آپ نے اپنی رضامندی سے یہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، کوئی زبردستی اس میں نہیں ہے، سمجھے۔ تو اس لیے یہ جو صورت ہے، یعنی بین الاقوامی سطح پہ جو تجارت ہوتی ہے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ یا کوئی بڑے پیمانے پر، تو اس کی یہ صورت ہے کہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں یا سامنے دکھا دی جاتی ہیں، ان کو سیمپل کے طور پر قیمت طے کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں سامان جو ہے وہاں بھجوا دیا جاتا ہے، قیمت ان کو آن لائن ادا کر دی جائے، بینک میں جمع کروا دی جائے، یا جو بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے، یا چیز کے بدلے چیز آپ لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہو، بہرحال اس میں باہمی رضامندی شامل ہے، اور اس میں پھر قبضہ شامل ہے مبیع پر، یعنی اس خریدے ہوئے مال پر، سمجھے، وہ ملکیت ہے خریدار کی، اب خریدار اپنی مرضی سے اس کو وہاں سے اٹھانے کا پابند ہے مالک سے جس سے اس نے وہ مال خریدا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ دوسری جگہ پہ اپنا مال وہ فروخت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے، صاف شفاف طریقہ ہے جو قرآن کریم نے اور نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا جو بھی مشکوک صورتیں ہیں، مشکوک ذرائع آمدن ہیں، جن میں سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ ہے یا پتہ ہی نہیں کہ اگر چیز کے اندر فالٹ نکل آتا ہے، نقص نکل آتا ہے، تو کیا وہ کمپنی اس کو واپس کرے لینے کے لیے رضامند ہوتی، یا یہ کہا جائے گا کہ دکان سے اگر مال باہر نکل جائے یا سودا ایک دفعہ طے ہو جائے، وہ مٹی ہے، سونا ہے، کیا ہے، اب بیچنے والا اس کا وہ نہ ذمہ دار نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ سرے سے غلط ہے، یہ گنجائش دی ہی نہیں جاتی، جبکہ شریعت نے یہ رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور بعد میں 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد اس میں اس کو وہ کوالٹی اور معیار دکھائی نہیں دیتا، تو وہ 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر وہ چیز واپس کر دے، اپنی قیمت جو ہے واپس لوٹا لے، اس کو اختیار ہے، اس کو خیار المجلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دن تک نبی علیہ السلام نے اختیار دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسی چیز ہے جو کھانے پینے والی تھی، تو جتنی چیز اس نے استعمال کی ہے اس کی قیمت جو ہے اتنے پیسے وہ منہا ہو جائیں گے، کٹوتی ہو جائے گی اتنے پیسوں کی، باقی وہ پیسے واپس کر دے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ذہن موجود ہے کہ جو دودھ دینے والے حیوانات ہیں، اونٹنی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو کیا ہے اس کو بیچنے سے پہلے، اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے، دودھ دے رہا ہے اس وقت، تو بیچنے سے پہلے منڈی میں، جو حیوانات کی منڈی ہے وہاں لے جانے سے پہلے کیا ایک آدھا دن اس کا دودھ دھویا نہیں جاتا، یعنی دودھ نکالا نہیں جاتا، تو وہ ماشاءاللہ نا اس کا دودھ جو جہاں سٹاک ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے، تو گاہک کو وہ بہت زیادہ دودھ والا جانور محسوس ہوتا ہے، لیکن 1 دن، 2 دن، 3 دن جب وہ روٹین بحال ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو اس نے 2 دن اس کا دودھ نکالا ہی نہیں ہے، 3، لہٰذا یہ تو اب اس کا دودھ اتنا ہے ہی نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ تو یہ چیز موجود ہے ہمارے ماحول کے اندر، ٹھیک ہے، اور منڈی سے لی ہوئی چیز جو ہے، یعنی کہ حیوانات اگر کوئی لیتے ہیں اس طرح دودھ والا جانور، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مالک جو ہے اس کو واپس کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو آ جا کے خسارے کا شکار کون ہوتا ہے؟ خریدار ہوتا ہے، اس کو ڈز لگتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ ایک اصول بنا دیا کہ لا غرار ولا ضرار، کہ اس میں نہ خریدار کو نقصان ہونا چاہیے سودے میں، اور نہ ہی بیچنے والے کو نقصان ہونا چاہیے، دھوکہ فراڈ بالکل نہیں، صاف کوئی جو ہے نا اس میں بنیاد ہے، سچائی بنیاد ہے، جبکہ آج سچائی کا کاروبار میں، خرید و فروخت میں فقدان نہیں بلکہ بحران ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات میں مبالغہ ہو، لیکن آپ کو شاید 500 آدمی سے ایک آدمی جو ہے نا وہ دیانتدار نظر آئے گا، وگرنہ یہی ہے پھاڑ لو لوٹ لو لے جاؤ، بس یہ چیز، یہ غلط ہے سرے سے، یہ غلط ہے سرے سے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ باعث برکت، باعث تبرک ضرور ہے، لیکن قرآن کریم میں خرید و فروخت کے مسائل پر بھی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان پہ گفتگو ہوئی ہے، احادیث کے اندر باقاعدہ کتاب البیوع کے نام سے، یعنی خرید و فروخت کے مسائل، تو ان میں گفتگو موجود ہے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، سیکھیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اور صرف کلمہ پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، یا نمازیں پڑھ لینا نہیں یہی کافی نہیں ہے، جب تک ہم مکمل اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہ کریں، سمجھے، جب تک ہماری جو آمدن ہے، ذرائع آمدن ہے، وہ بھی حرام کی ملاوٹ اور حرام کے شبہ سے بھی پاک نہ ہو، سمجھے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح حلال کمانا اور حلال کھانا بھی فرض ہے مسلمان کے لیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔